بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد، او کما قال علیہ السلام ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، او کما قال علیہ السلام۔ میرے نہایت ہی قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی مسجد کے خطیب میرے مخدوم برادر مکرم حضرت مولانا علامہ نور الحسن انور صاحب، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی وحدانیت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور صورت، حضرات صحابہ کرام کی شان اور شوکت اور دیگر اسلام کے جتنی شعبے ہیں ان پر الحمدللہ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آج آپ کے سامنے میں گفتگو تو کچھ اور کرنی تھی، لیکن علامہ صاحب نے استقامت فی الدین پر جو آپ حضرات سے گفتگو فرمائی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے حوالے سے میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ دعا فرمائیے گا اللہ رب العزت چند باتیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام اور مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ الحمدللہ اس عقیدے میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں، پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کوئی انسان نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، تہجد گزار بھی ہو، اچھے اخلاق کا مالک بھی ہو، یہ انسان جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، تہجد گزار بھی ہے، اچھے اخلاق کا مالک بھی ہے، یہ انسان اپنے دل کے اندر ذرا بھر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں اگر شک اور شبہ رکھتا ہے، یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے نہیں۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی رہتا ہے؟ اس لیے عقیدہ ختم نبوت تو ہمارے ایمان کا جز ہے، عقیدہ ختم نبوت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عقیدہ ختم نبوت تو ہمارے دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان نمازیں پڑھتا ہے پڑھتا رہے، روزے رکھتا ہے رکھتا رہے، تلاوت کرتا ہے کرتا رہے، حج کرتا ہے کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا ہے دیتا رہے، چاہے جو مرضی کرتا رہے، یہ انسان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک حضور کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم، میرا اور آپ کا بلکہ پوری امت مسلمہ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، دنیا جہان کا بدترین انسان ہو سکتا ہے، حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی اور رسول پیدا، حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی اور رسول پیدا۔ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت، یہ بہت بڑی نیکی ہے میرے عزیز دوستو۔ اتنی بڑی نیکی ہے، کوئی نیکی اس نیکی کا مقابلہ۔
4 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں آپ سے، لیکن وقت نہیں ہے، 1 کروں گا بس، باقی علامہ صاحب سے اب تفصیلات سن لینا، میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع میرے رب کی سنت ہے۔ کیوں؟ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صرف 1 مقام پر نہیں، 2، 4، 5، 10 پر نہیں، بلکہ قرآن مجید کی 100 آیات مبارکہ اس بات کی شہد ہیں، اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کیا ہے جی؟ حضور کی سنت ہے۔ حضور کی حدیث مبارک کو دیکھیں، 1 حدیث نہیں، 2، 4، 5، 10 نہیں، بلکہ 210 احادیث مبارکہ، وہ بھی اس بات کی شہد ہیں، اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں۔ کتنی باتیں ہوگی؟ 2۔ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ صحابہ کرام کی سنت۔ حضرات صحابہ کرام کی استقامت کے حوالے سے علامہ صاحب بات کر رہے تھے، تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کے خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور، توجہ میری طرف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کا تذکر سن رہے تھے نا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی 22 جمادی ثانی کو وفات کا دن بھی آ رہا ہے، اس کی نسبت بھی اس ماہ مقدس کی بھی حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کے ساتھ۔ خیر، جب حضور کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد حضرات صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ حضور کے وصال کا اتنی بڑا صدمہ، حضور کی وفات کے بعد، حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام غم سے نہیں ڈھالے۔ حضرت فاروق اعظم تلوار لے کر کھڑے ہیں، خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، جان سے مار دوں گا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ وہ چاند سا چہرہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا کرتا تھا آج وہ ہم سے اوجھل ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام غم سے نڈھال ہیں، پریشان ہیں، لیکن صحابہ کرام کی استقامت کو دیکھو، اتنی بڑے صدمے ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق کو صحابہ کرام نے خلیفہ منتخب فرمایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے، اپنے دور خلافت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کا ایک اجلاس بلایا، اکٹھ کیا، پنچایت بلائی، جس میں بڑے بڑے کبار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کے اس اجلاس میں موجود۔ حضرت ابوبکر صدیق مجاہد اسلام بھی تھے، مجاہد ختم نبوت بھی تھے۔ بے شمار واقعات ہیں، منہ کھول کے میرے سامنے کھڑے ہیں، لیکن عرض نہیں کر سکتا، ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دن حضور نے اپنی مجلس میں فرمایا، میرے صحابہ آپ میں سے کون ہے وہ خوش نصیب، آج کے دن آپ میں سے کس شخص نے، کس میرے دوست نے، میرے صحابی نے کسی مریض کی عیادت کی ہو۔ توجہ، آپ میں سے آج کون ہے وہ خوش نصیب جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ صحابہ کرام کی مجمع سے حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے کیا کہا بھائی؟ میں سبحان اللہ۔ نمبر 2، پھر حضور نے سوال کیا، میرے صحابہ آج آپ میں سے وہ کون ہے خوش
جس نے کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلایا. حضرت ابو بکر صدیق مجمع سے اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. روٹی کھا کے آؤ کہ جمعے کو بعد بنی لگتا ہے تسی بھوکے بیٹھے. بولو تو صحیح. علامہ صاحب دی مسجد ہے جا کے سانو کہنا پہ پھر بات نہیں بنتی نا. باذوق مجمع باذوق خطیب. ہم تو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری غلاموں کے غلام ہیں، لیکن ہمارا ذوق ہے، ذوق سے تعلق رکھتے ہیں. ذوق سے مسکرائیں. میں اپنی بات کو ورنہ جمعہ آج 3 بجے پڑھیں گے. پھر آج سارے قانون ختم کہ جمعہ 2 بجے 1:45 نہیں، آج 3 بجے جمعہ ہوگا. اگر آپ بولیں گے تو پھر میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں. وقت پر جمعہ ہوگا. کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے. حضور نے پھر سوال کیا. توجہ. آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج میں سے آپ میں سے وہ کون ہے خوش نصیب جس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی انسان دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق کو دیکھو. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کے اس اجلاس میں، اس اکٹھ میں، اس پنچایت میں صحابہ کرام کے سامنے ایک بات رکھی. کہنے لگے بھائی حضور اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. حضرات صحابہ کرام نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضور اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ہم حضور کی ختم نبوت پر بال یقین سارے الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اچھا اگر حضور اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں تو میرے نبی کی ختم نبوت کا دشمن مسیلمہ کذاب جو میرے نبی کی ختم نبوت کی توہین کر رہا ہے، یمامہ کی بستی میں میرے نبی کی ختم نبوت کی توہین کر رہا ہے، مسلمانوں کو مرتد بنا رہا ہے، کم از کم میں ابو بکر صدیق اپنے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے اس جھوٹے فتنے کو برداشت نہیں کر سکتا. کم از کم میں تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. میری موجودگی میں میرے نبی کی ختم نبوت کی توہین ہو، بالکل نہیں. میں اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں. حضرات صحابہ کرام کی جتنی پنچایت، جتنی تعداد اس اجلاس میں حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے بیٹھی تھی، سب نے کہا بھائی ابو بکر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر جان قربان کرنا پڑی تو جان قربان کریں گے انشاءاللہ. اگر مال قربان کرنا پڑا تو مال بھی، بچے قربان کرنا پڑے تو بچے بھی، ہم آپ بیعت کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی بستی میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا. ایک لشکر گیا، بظاہر وہ ناکام ہوئے، واپس آئے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دوسرا لشکر بھیجا، وہ بھی بظاہر ناکام ہوئے. اب آخری لشکر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں روانہ فرمایا. اب حضرت خالد بن ولید تو میرے رب کی تلوار تھی نا، ان کا مقابلہ کون کر سکتا؟ مسیلمہ کذاب کی 40,000 کے قریب کمانڈو فوج یمامہ کی بستی میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. کتنی بھائی؟ 40,000 کمانڈو فوج اور صحابہ کرام کی تعداد 12,000 کے قریب. کہاں 12,000 کہاں 40,000، بظاہر تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب جہاد شروع ہوا حضرات صحابہ کرام نے جنگ یمامہ میں قدم رکھا تو حضرات صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے مسیلمہ کذاب کی 27-28,000 فوج کو جہنم رسید کر دیا، اور مسیلمہ کذاب کو بھی جہنم رسید کر دیا جس نے حضور کی ختم نبوت کے بعد جھوٹی نبوت کا. اس جہاد میں
جو صحابہ کرام کی تعداد شہید ہوئی 1000 کے قریب، کتنی بھائی؟ 1000 کے قریب صحابی رسول یمامہ کی بستی میں حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں 1000۔ اور سنو، ان 1000 صحابہ میں سے قرآن پاک کے حافظ اور قاری تھے، اللہ اکبر، جو حضرات صحابہ کرام قرآن کے قاری اور حفاظ تھے، انہوں نے حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دی۔ حفاظ۔ حضرت امیر شریعت سیدۃ اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن پاک کے حافظ اور قاری صحابی رسول شہید کرا دیے، لیکن حضور کی ختم نبوت کی توہین برداشت نہیں۔ قلعہ احمد آباد کے مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں بھی میسج دیا ہے، ہمیں بھی میسج دیا ہے، سبق دیا ہے کہ مسلمانوں خیال کرنا، جب بھی میرے نبی کی ختم نبوت کے دفاع کا مسئلہ آئے، مسلمانوں کٹ جانا، مٹ جانا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دینا، حضور کی ختم نبوت کی توہین برداشت جی۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع میرے رب کی سنت ہے۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع میرے نبی کی سنت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع بولو بولو صحابہ کرام کی سنت ہے۔ انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے پوری دنیا میں آج بھی ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ابھی 2-4 دن پہلے سیالکوٹ تشریف رہے تھے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزی ہیں حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی۔ آپ نے ان کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، اکثر دوستوں نے دیکھا ہے ان کو، وہ بوڑھے بالکل کمزور ہو چکے ہیں، اور کمر ان کی ایسی ہو گئی جھک گئے، لیکن اگر آپ ان سے ہاتھ ملا کر دیکھیں، خدا کی قسم ان کے بوڑھے ہاتھوں سے بھی حضور کی ختم نبوت کے دفاع کی خوشبو آتی ہے۔ آج پوری دنیا میں بیماری کے باوجود پوری دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے نکلے ہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں ختم نبوت کا دفاع اور مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ گولڈن جوبلی کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ لاہور کا چکر لگایا تھا نا جی، کئی دوست گئے ہوں گے۔ اس کے بعد چناب نگر میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس 24-25 اکتوبر کو الحمدللہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، وہاں ہمارا ادارہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہماری جماعت کوشش کر رہی ہے، اور آپ حضرات عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جماعت کے ساتھ، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، ہر سال تعاون فرماتے ہیں۔ دیکھو، میں آپ کا اور آپ کی انتظامیہ کا، علامہ صاحب کا مشکور ہوں، اور آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ آپ ہمیشہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک قادیانی مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کی ختم نبوت کے خلاف مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت پر خرچ کر رہا ہے، کیا میں اور آپ حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے 4 پیسے خرچ نہیں کر سکتے؟ تو اس مشن میں، اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جتنا آپ حضرات حصہ ڈالیں گے، محبت کے ساتھ ڈالیں گے، تو میرا ایمان ہے انشاءاللہ ہمارا حصہ ضائع نہیں ہوگا، قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں باہر بھی اندر بھی، اور جتنا کسی کی وسعت ہے اپنی طاقت کے مطابق حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے، کوئی ساتھی محروم نہ جائے، اٹھیں اور آئیے اور حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈال کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دوستوں کو اللہ تعالیٰ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ پیار، محبت، اخلاص نصیب فرمائے، کوئی ساتھی محروم نہ رہ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے تمام دوست اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔